Allah, 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 Allah. بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سننے والوں، آپ نے دیکھا آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، آپ لوگوں نے سماعت فرمائی اور کچھ یاد آیا ہوگا آپ کو کہ یہ آیت اسی سورۃ بقرہ کے اندر 2 دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 48. کچھ تھوڑی بہت لفظی تبدیلی کے ساتھ، لیکن حکم وہی ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی، اور میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر. سلسلہ کلام جو پچھلے 10 رکوعات سے جاری ہے، جب وہ شروع ہوا تو وہ اسی آیت مبارکہ سے شروع ہوا، اور اب جب وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اسی آیت مبارکہ پہ ختم ہو رہا ہے. گویا آپ یہ سمجھے کہ ایک بریکٹ بند کر دی گئی، ایک سلسلہ اس کا ذکر ہو رہا تھا وہ ختم ہوا، اب ایک نیا باب کھلنے والا ہے، آگے ایک نیا چیپٹر کھلنے والا ہے. آیت نمبر 48 پہ جہاں اللہ نے بنی اسرائیل کو پھر یہی نعمت یاد دلائی، تو وہاں پر بھی آگے اللہ نے یہی ذکر کیا جو یہاں اگلی آیت میں ہو رہا ہے. مطلب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے، اور یہاں پر بھی یہی ذکر ہو رہا ہے. تو گویا یہ ایک منصب تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل پر ڈالی تھی. بنی اسرائیل کون؟ ڈائریکٹ اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے ان کا نام دے کر. یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل ہے، صرف یہودی نہیں ہے، یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل کے ہی آگے سے 2 گروہ بنے ہوئے ہیں، 2 فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی بنی اسرائیل ہے. اللہ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی نعمت دی تھی. کون سی نعمت؟ بہت سی نعمتیں دی تھی، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ فضلتکم علی العالمین، دونوں جہانوں پر میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تھی، تمہیں اپنی محبوب اور پسندیدہ امت بنایا تھا، اور ساری امتوں کی، سارے لوگوں کی امامت تمہارے ذمہ لگائی تھی. جب انسان کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو کسی وجہ سے، جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کسی وجہ سے دی جاتی ہے. ایک ان کے اندر کچھ ایسی خوبی ہوتی ہے جس وجہ سے ان کو اس منصب پر بٹھایا جاتا ہے، وہ اہل لگتے ہیں تو بٹھایا جاتا ہے. اللہ نے ان کو اہل سمجھا اور ان کو اللہ نے بٹھایا. ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی غلطی کی تھی، ایسا نہیں ہے. وہ انبیاء کی اولاد تھے اور وہ ایک طویل عرصے تک اس منصب کو سنبھالے رکھا انہوں نے، پھر بگاڑ آنا شروع ہوا. ایسے ہی پھر ان کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی انسان ہے، کوئی فرد ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے،
اور اسے جاب چاہیے، لیکن جب اسے جاب دے دی جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جاب پہ جانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا کوئی فارغ بیٹھے ہوئے کو سیلری دے گا؟ تو اللہ نے پچھلی تمام آیات کے اندر 10 رکوعات کے اندر ان کے سارے کرتوت بتائے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا رویہ اپنایا تھا۔ یہ آیات ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بنی اسرائیل ہماری ریورس کاپی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گزرنے کے بعد امامت کا منصب حضرت نوح علیہ السلام نے سنبھالا، پھر طوفان نوح کے بعد یہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا اور امامت کا منصب ان کو دیا۔ انہوں نے اپنے پوری دنیا میں اپنے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے نمائندوں کو اللہ کے حکم سے، اردن میں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، فلسطین میں انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا، فلسطین اور عراق کے علاقوں میں، اور عرب میں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، پھر آگے 2 گروہ بن گئے یہود و نصارہ کا۔ خیر امہ ان کو اللہ نے قرار دیا، امامت کا منصب تھا ان کے پاس، دنیا کی راہبری کرنی تھی انہوں نے، اور یہ دنیا کی راہبری کرتے رہے، اور بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ قرار دیا۔ جب تک انہوں نے منصب سنبھالے رکھا، اس کے بعد بھی طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادتیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو برداشت کیا۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو عرب میں آباد ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب وہ منصب ان سے ہٹا کر ادھر منتقل کر دیا گیا۔ عرب بالخصوص بنو ہاشم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ آخری نبی، آخری کتاب اب ادھر منتقل ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور جب امامت تبدیل ہوئی، منصب تبدیل ہوا، خیر امہ کا لقب بنی اسرائیل سے ہٹا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ انی من المسلمین، میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، اور محمد کے پیروکار بھی کون کہلائے؟ مسلمان کہلائے۔ اب جب منصب ان کے پاس تھا تو قبلہ بھی تبدیل ہو گیا۔ کچھ عرصے تک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اب اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ اب جو میں نے بتایا نا کہ ایک بریکٹ بند ہو گئی، ایک چیپٹر کلوز ہوا، اب دوسرے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے۔ امامت تبدیل، قبلہ بھی تبدیل۔ اب آگے ہم وہ آیات پڑھیں گے جن میں تحویل قبلہ کا حکم ہم دیکھیں گے، اور اس سے ملتی جلتی آیات جس کے مخاطب امت محمدیہ اور آخری نبی اور آخری کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہمیں ہماری ریورس کاپی دکھائی گئی، ہمیں ریمائنڈ کروایا گیا کہ تم سے پہلے بھی ایک امت تھی جو خیر امہ کہلائی، اور اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دونوں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اب وہ فضیلت کس کو دی گئی؟ امت محمدیہ کو دی گئی۔ ان کو کہا گیا کنتم خیر امہ، تم وہ بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ وہ ریزن ہے، یہ وہ منصب ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے پاس ہے۔ حضرت محمد آخری نبی،
عالمگیر، ان کی نبوت، ان کا پیغام عالمگیر قرار دیا گیا، ان کی کتاب عالمگیر قرار دی گئی۔ اب اس کے بعد فائنل میسج، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، اب یہ امت ہے جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انبیاء کے منصب کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہاں سے اب اس امت کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا تھا۔ تو یہ تھا یہاں پر دوبارہ یہ آیت لانے کا مقصد۔ یہ ہمارے لیے اس آیت میں ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ ساری وہ حرکتیں جو بنی اسرائیل کی تم لوگوں کو ایک ایک کر کے بتائی گئی ہیں اور آگے بھی بتائی جائیں گی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس منصب پر پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ دیکھیں کسی بھی ہم جاتے ہیں، کسی شعبے میں ہم جاتے ہیں، نئے جب ہم جاتے ہیں تو ہم پہلے لوگوں کے تجربات، ان کی ہسٹری پڑھنے کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ یہاں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کے سامنے پوری ہسٹری لائی جاتی ہے، کوئی کسی تنظیم کا سربراہ بنتا ہے اس کے سامنے پوری ہسٹری لائی جاتی ہے کہ اس کو پڑھو، اس سے تمہیں پچھلوں کے حالات معلوم ہوں گے اور تم ان سے سبق لینا، ان کے ایکسپیرینس پڑھو اور ان سے سیکھو۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان کے ایکسپیرینس، ان کی کنڈیشنز، ان کے سرکمسٹینسز، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ اب وہ منصب تمہیں دیا گیا ہے، اسی لیے تم ان سے سیکھو۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیکھنے کی، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔